اتنا غیر مہمان نواز پنجابی کبھی نہیں تھا جتنے پنجاب گورنمنٹ رہی. یہ چہرہ ہم نے پنجاب کا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. مریم نواز کا باپ ایسا تھا لیکن اتنا برا نہیں تھا. بے نظیر کے ساتھ اس کی ٹسل تھی. بے نظیر آتی تھی, ایئرپورٹ پہ ریسیو نہیں کرتے تھے بحیثیت وزیر اعلیٰ. اپنے گورنر ہاؤس میں جاتے تھے, ملنے سے منع کر دیتے تھے, لیکن سڑکیں بند نہیں ہوتی تھی. چکری پہ اینٹی کے اوپر اس کو نہیں روکا جاتا تھا بے نظیر کو. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ راستے کے اندر کوئی سڑک ایسی نہ چھوڑی جائے. اس نے صحیح کہا سہیل افریدی نے کہ اس نے کہا آپ نے لاہور دیکھا؟ اس نے کہا کیا کرتا لاہور, جدھر جاتا تھا سڑک بند تھی, جدھر جاتا تھا سڑک بند تھی. یہاں تک کہ مزار اقبال جو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, جس کی چھٹی پہلی دفعہ نواز شریف کے زمانے میں ختم کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل ایسے. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر علامہ اقبال کی 9 نومبر کی چھٹی ایک کشمیری اوریجن کے نواز شریف نے ختم کی تھی. اس مزار اقبال میں اس شخص کو نہیں جانے دیا گیا. تو یہ ایک کیفیت جو تھی. میں اب آئے آپ مجھے بتائیں, آپ لاہور میں تھے سر, میں وہاں سے دیکھتا رہا ایک دور کی صورتحال, ان سوالات کو بھی دیکھتا رہا, باقی چیز. ایاز خان ایک میرا دوست ہے, ایکسپریس کا ایڈیٹر ہے. اچھا, ایاز خان صاحب. ہاں جی. اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اچھا. جس کے بعد اس نے کہا کہ سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت بھی اب دفن ہو گئی. نہیں, آپ تو یہ بات بڑا عرصہ پہلے کہتے تھے, یہ تو دفن ہو چکی. ہم تو پہلے کہتے تھے. ایاز صاحب نے اب لکھی ہے, ہم نے بلکہ ویڈیوز میں آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے بھی یہ بات کہی. صحافت ختم ہو چکی. 2 پروفیشن, دو, ایک صحافت اور ایک لا, وکالت بھی ختم ہو گئی. تو صحافت کے اندر کبھی اس طرح کے سوال جو ہے, وزیر اعلیٰ تو بڑی چیز ہوتی ہے, اپنا وزیر اعلیٰ, مہمان وزیر اعلیٰ, کیا یہ سوال اس طرح کے چپتے ہوئے سوال کیا وہ کسی بھی طور پر پنجاب کے اپنے وزیر اعلیٰ سے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک مہمان وزیر اعلیٰ آیا ہے, نہ بھی ہو مہمان, کوئی دوسرا بھی آیا ہو, اس سے سوال ایک احترام کے دائرے میں کیا جاتا ہے. میں ان دونوں تینوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے سوال کیے تھے وہاں پہ, اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو گلی کے تھڑوں پہ ایسے ہی جواب ملا کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے, اور ایسے ہی لوگ ان کو دیتے ہیں, اور نہ ان میں شرم ہے, نہ ان میں غیرت ہے, نہ ان میں حیا ہے. ان کو کوئی گالی دے کے گزر جائے وہ ہنستے ہیں, پھر دوبارہ گالی خود بھی دے دیتے ہیں, پہلے خود دیتے ہیں پھر. تو گالی کی اور گندگی کی, گندے الزامات کی بے شمار ہے. آپ فکر بازی ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. وہ اگر جو چرچ کا سوال کیا جاتا ہے, وہ اگر کوئی نام لیتا کہ میں فلاں جگہ پہنچا کے آیا ہوں, تو آپ کے پاس کیا جواب رہ جاتا؟ کسی بھی گھر کا نام لے لیتا کہ میں پہنچایا ہوں, وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہے گی, تو کیا ہوتا؟ تو یہ سوالات جو ہیں یہ مذاق میں نہیں ہوتے, یہ ایک ایسا سیریس, ایون یوٹیوبر ایسے سوال نہیں کرتے جس طرح کے اس سوالات کیے. صحیح ہے. اچھا, میں اس پہ آپ سے اس کو اس طرح انفولڈ کرتے ہیں. 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو ان کا آنا اور ان کے راستے میں رکاوٹیں جس طرح لگائی گئی, اور پھر اسمبلی میں جو ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفائی کیا. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی اسمبلی کی ٹیم خود اس نے کہا ہے کہ دھکے مارے اس نے؟ بالکل ایسی ہے, ویڈیوز ہیں اس کی باقاعدہ, ویڈیوز, پھر اس کی ٹیم کے ساتھ کیا. یہ پنجاب ہے, یہ تم فراخ دل پنجابی ہو. تمہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ تم فراخ دل ہو؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ایک گھرانے کی تعصب اور ایک گھرانے کا جو ایک نفرت, اور نفرت تعصب کیوں ہے؟ خوف, عمران خان کا خوف. ہم سارے کے سارے فیصلے, ہم ساری کی ساری انتظامی مشینری, ہم ساری عمران خان کے خوف پہ چل رہی. عمران خان آج پیچھے ہٹ جائے, اس سارے کا سارا خوف, آج وہ صحافت سے, سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دے, ختم, سب کچھ ختم, یہ سب نارمل ہو جاتا ہے. تو وہ آج تک یہ ویڈیو سب دیکھ کیا صورتحال ہے کہ اس طرح کبھی دنیا میں کہیں ہوا ہے. پاکستان میں تو چلو کبھی بھی نہیں ہوا. یہاں سے آپ چلے جائیں, میں نواز شریف کے, میں اس وقت میرے خیال ڈپٹی کمشنر مستونگ تھا, کیا تھا, نواز شریف صاحب وزٹ پہ آئے تھے. اچھا, جام صاحب نے انوائٹ کیا تھا. نہیں, میں ایسی انٹرٹیننگ تھا, تو میں نواز شریف, ان کو نوید حسن ان کے وہ تھی, تو میں ان کا پروٹوکول, اچھا, تو میں ان کو خود بلوچستان اسمبلی لے کے گیا تھا, اور جس عزت کے ساتھ, جس احترام کے ساتھ گئے تھے. 4 چیف منسٹر کو بلایا تھا, جام غلام قادر تھے تو چیف منسٹر, اسمبلی کی نئی بلڈنگ بنی تھی, سب جگہ احترام تھا.
ان کا ہر جگہ کس اسمبلی میں نواز شریف گیا تو اس کا احترام نہیں ہوا؟ کس سندھ میں گیا نہیں ہوا؟ سندھ کے بحثیت وزیر اعظم گیا نہیں احترام ہوا؟ کے پی کے میں کس جگہ؟ اور میں سلام کرتا ہوں سہیل آفریدی کو، اس نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، ہم آپ کو جلسہ اپنی مرضی سے پی ٹی آئی فنڈ سے آپ کا ارینج کریں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اس کے بدلے میں ہمیں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دیں۔ پھر اس نے روکا۔ یہ ہوتا بڑا پن، یہ ہوتا کمینے کو بڑے پن ہو کے جواب دینا۔ پھر اس نے کہا نہیں، ہمیں جلسہ نہ کرنے دو، ہم آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، تھوڑی سی بھی شرم ہے تو جائیں وہاں کے پی کے، مریم نواز ٹیسٹ کرے۔ نہیں کریں گے ٹیسٹ، میں آج شرط لگاتا ہوں یہ نہیں ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ۔ اب اگلا سر پوائنٹ یہ ہے جی جس کے اوپر میں آپ کی روشنی چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا، سوالات۔ جب سوالات میں نے سوالات مجھ تک نہیں پہنچے تھے، آپ کچھ سوال جو ہے پوچھے گئے، بتائیے گا کون کون سے۔ جواب تو مجھ تک کبھی ایسا پہنچا کہ جواب بہت کمال ہوئے۔ نہیں میں ابھی بکرم کو سن کے آیا ہوں، ابھی بکرم اجول جامی اور ساتھ تیسرا وہ ہے اکبر باجوہ، تو وہ تینوں کو میں سن کے آیا ہوں۔ ان تینوں نے جو تاثر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا چیف منسٹر ہم نے دیکھا نہیں کہ جو اپنی کوئی گفتگو نہ کرے، صرف سوالوں کا جواب دے، بالکل اور تحمل سے دے، بڑے اچھے انداز سے، اور پھر ایک سوال کو دائرے سے باہر نہ لے کے جائیں، جو پوچھا ہے اس سے باہر نہ آئے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم۔ کچھ سوالات کے جوابات ان آنسرڈ ہے، میں خود تفصیل سے دینا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے سہیل صاحب شاید اس طرح نہیں دے سکے جس طرح وہ دے سکے۔ وہ جو آپ مزمل نے سوال کیا تھا، غالباً اس نے کیا تھا، مزمل نے سوال کیا تھا کہ آپ جس یوتھ کے اوپر یا جس چیز کو آپ رجسٹرڈ کرواتے ہیں کہ پڑھا لکھا ووٹر ہے آپ کا، کہتا ہے وہ لٹریسی کا انہوں نے کچھ بتایا کہ جی اتنے % آپ کی کے پی کے میں جو لٹریسی ہے، حالانکہ اسی کی بنیاد پر آپ سیاست میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم ینگ یوتھ اور پڑھی لکھی عوام۔ لیکن انہوں نے پھر سہیل آفریدی صاحب نے ان کو بات کرتے ہوئے ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ آپ مطلب انفارمیشن ٹھیک کریں، اطلاع ٹھیک، بالکل ٹھیک کہا اس نے۔ انیکوریٹ ہے آپ کا جو، اس لیے کہ جاہل آدمی نے سوال کیا تھا، میں اس کو ایک کنفرم جاہل کے طور پہ سمجھتا ہوں۔ میں اس کی جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اندر اکثریت جہالت کی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے وہ صوبہ ہے کہ جس کے اندر جس کو سب سے زیادہ انگریز نے اگنور رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر آپ کو سوائے ایبٹ آباد کے کچھ علاقوں کے، آپ کو پورے کے پی کے اندر کئی سرکاری اسکول کالج نہیں ملیں گے۔ اسلامیہ کالج پشاور ملے گا آپ کو، اچھا یہاں گورنمنٹ کالج ملے گا آپ کو، سندھ میں بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، سندھ میں سندھ مدرسہ اسلام ملے گا۔ گورنر نے صرف پنجاب کو فوکس کیا ہوا تھا، کیوں؟ پنجاب سے اس کو پٹوار کا ریجن تھا، وہاں سے اس کو فوجیں ملتی تھی، وہاں سے اس کو 1911 میں خدائے-داد خان ملا تھا جو وکٹوریا کراس لے کے آیا تھا، جس نے دروازے میں، وہ گردے والا دوسرا تھا، یہ وکٹوریا کراس بعد بیلجیم میں قبر ہے اس کی، اچھا اس کا قبر نہیں بیلجیم میں اس کا وہ یادگار ہے، وہاں لڑا تھا، جس کے گھر کے آگے 2 توپیں آج بھی ہیں دول میال کے اندر، ٹھیک ہے، وہ تھا یہاں سے، اس لیے اس نے یہاں پر گورنمنٹ کالج بنایا، پنجاب یونیورسٹی بنائی۔ آپ مجھے بتائیے سندھ میں پہلی یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی کب بنی؟ پاکستان بننے کے بعد، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کراچی یونیورسٹی اور بہت بعد میں بنی۔ یہاں پر کون سی یونیورسٹی، کون سا بنا ہے؟ خیبر کون سا کالج، کیا چیز؟ ایک تو یہ ہے۔ اس کے باوجود بھی خان عبد القیوم خان نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اتنی زیادہ تعلیمی ادارے کو کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جس کے اندر پرائمری ایجوکیشن کے لیے اسکول نہ کھولا۔ صحیح ہے، کمال، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنا تھا اس کے ساتھ خان عبد الغفار خان کی خدائے خدمتگار میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ ان کا لٹریسی لیول اتنا ریز کیا تھا کہ میں سول سروس میں 1984 میں، ٹھیک ہے، میں نے 1983 میں امتحان دیا تھا، 84 میں جوائن کیا، 84 سے پہلے تک، اس کے بعد بھی کئی سال ہوتا ہے، پہلے جو 10% ہوتے تھے اس میں سے کم از کم 70% کے پی کے سے آتے تھے، اچھا، یعنی گلنے اٹھا کے اتنی زیادہ وہاں پر لٹریسی ریٹ تھا اس کے حساب ہی نہیں۔ اور پھر وہ سارے کے سارے مختلف انسٹیٹیوشن میں پڑھے ہوئے، ایون جو خیبر یونیورسٹی کا معیار تھا جو اس کا کمال۔ 2017 ہوا کیا، یہ گرا کیوں؟ جب مزمل صاحب کو جو فگر ملی ہیں وہ کیوں ملی ہیں؟ 2017 میں لٹریسی ریٹ تھا ان کا تقریباً 53% اور 71% بیل تھا۔ ٹھیک ہے، 2018 کی مئی میں آپ نے پورا کا پورا ٹرائبل ایریا اس میں شامل کر دیا، فاٹا کو مرج کر دیا،
फाटा की उस वक्त साउथ वजीरिस्तान की थी 31% लिटरेसी रेट, अच्छा, खैबर एजेंसी की 34%, इसके अंदर ये भी मेल, फीमेल थी 9% या 7%। अच्छा, अब ये सारे जब इकट्ठे होंगे और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, पंजाब के किसी जगह पे स्वात की तरह लोग निकले बाहर, डिस्प्लेस हुए, कई कई साल तक शुमाली वजीरिस्तान और दूसरे वजीरिस्तान से लोग निकले और बाहर रहे, स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे। अजीब सा है ना सवाल, आईडीपी ये तो उससे पूछना नहीं चाहिए था। उनकी जो लिटरेसी रेट का लेवल था वो इतना ज्यादा था कि मैं बताऊं सिविल सर्विस के अंदर वही कैफियत हो गई थी जो किसी जमाने में बंगालियों को हमारे यहाँ होती थी। अच्छा, कि बंगाली ज्यादा लेते थे, हम कहते बंगाल को ज्यादा करो, हमने कर ही दिया।